بسم الله الرحمن الرحيم. العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. صلوات الله. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. مرحوم ناظر حسین ابن فتح علی مرحوم کی حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا 17 ربیع الاول. تو یہ تو اختلاف اپنی جگہ ہے ہی ہے کہ شیعوں کے یہاں شہرت ہے کہ 17 ربیع الاول ہے، بعض 2 ربیع الاول بھی کہتے ہیں، اور ایک طبقے میں 12 ربیع الاول آدھا دن ولادت کا ہے اور آدھا دن وفات کا ہے. تو وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. دوسری مضمونی یہ ہے رسول اللہ کی کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی ظلم کی بات ہے کہ سب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر پیغمبر ہے. لیکن یہ پیغمبر کس قسم کے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق عقائد ہے. اور میں نے کئی دن سے کہا کہ میں نے عالم میاں سے کہ بیٹا برا مت ماننا کہ میرے پاپا کا 40واں خراب کر دیا انہوں نے، وہ واہ اور نعرہ حیدری نہیں لگے گی. لیکن کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں کم از کم اس کی طرف سے کچھ تو دفاع کریں؟ وہ کیا کہے جن کے بچوں کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ان کا سینہ چاٹ دیا جائے گا، اس کو دھویا جائے گا، بائی پاس چوری کریں گے تب نبوت ہوگی. تو ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے 40 سال بعد نبوت ملی. ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت کو نبوت ملی کتنے دنوں کے بعد، اور 40 سال کے بعد یہ نہیں پہلے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس لائق بنایا گیا نکال کر کے دل کو. جب بات ہو گیا میں نے کہا یار تو دل آئے تدیر نکال دو قرآن کی چیز سے. اللہ کہتا میں پاک رکھوں گا، آپ کہتے جبریل نے آتے پاک کیا تو اب اگر کوئی کہتے کہ صاحب اہل بیت افضل ہے تو برا لگ جائے گا. تو ایک بات تو یہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ صاحب نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نبوت مقید اور ایک ہے نبوت مطلق، یا نبوت مطلقہ اور نبوت مقیدہ. نبوت مطلقہ کیا ہے؟ جس میں ٹائم لمٹ نہیں ہے. وہ نبی خلق ہوئے، پیدا ہونے کے بعد نہیں کرتے، وہ نبی خلق ہوئے، نبی ہیں، قیامت تک نبی رہیں گے. اور اگر نہیں مانتے آپ تو آپ کہیے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول تھے. کوئی مسلمانوں کا طبقہ یہ ترجمہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے. سب کیا کہیں گے؟ ہیں. تو ہیں تو کب تک ہیں؟
قیامت تو ادھر قیامت تک مانتے ہو تو ادھر کہاں سے مانا چاہتے سلمان جب ادھر قیامت تک ادھر کہاں سے تو اب آج گفتگو یہ ہوگی کہ واقعہ رسول اللہ کی نبوت کون سی نبوت مطلقہ ہے. آپ اگر پڑھیے بزرگ مفسر ہے آلوسی جن کی تفسیر کی کتاب ہے 30-32 جلدوں میں. ابھی کہاں کہ ملاد کے لے کے چلے گا وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور دوسرے یہ کہ عوام ابھی ہمارے سب تک آمادہ نہیں ہوئی اس کو تو زبانی چاہیے چاہے جو مت دیجیے آپ دیکھ کے پڑھیں گے تو جاہل کہلائیں گے اور بغیر دیکھے پڑھیں گے جاہل کا عقیدہ خراب کرنے قابل کہلائیں گے. تو یہ بھی مشکل ہے لیکن بھیا جاہل کہو یا عالم پڑھو. یہاں تو آپ نعرے حیدری لگا کے کنارے ہو جائیں گے قبر میں پسندے ہاں اور وہاں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. لہٰذا جو کہوں گا یا تو اس سے کہوں گا یا کچھ لکھ کے لایا اس سے کہوں گا. تاخیر بہت ہو گئی 1:15 بجے اذان ہونی ہے 1 گھنٹے 10 منٹ مجلس ختم ہونی ہے. لہٰذا بہت جلدی سے کہ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ اس میں تو سب متفق ہیں پیغمبر قیامت تک اللہ کے نبی ہے. آغاز نبوت کب سے ہوا آیا رسول تو میں کہتا ہوں آلوسی کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ کی نبوت مطلقہ ہے. نبوت مطلقہ کا مطلب وہ ایک لوتے نبی ہے. اس میں کوئی ٹیچر ہے اس مجمع میں ماسٹر صاحب کو دیکھیں ہاں ریٹائر ہے ہیڈ ہے یا ماسٹر ہے ہیڈ ہے آپ کے اسکول میں کتنے لوگ ہیں 4 کا اسٹاف. ان کے آگے کیا لکھتے ہیں سہایک جو وہ ادھیاپک نہیں ہے پڑھا نہیں پڑھا لیکن سب کے آگے کیا لکھا میرے آگے لکھا جاتا ہے سہایک ادھیاپک آگے میرے آگے لکھا جاتا ہے. تو بھیا میں پڑھاتا نہیں ہوں تب پورے اسکول میں ادھیاپک ایک ہے بقیہ جتنے کام کرنے والے ہیں سب اس کے اسسٹنٹ اور سہایک کی حیثیت ہے. وہی ہر سکھانے کے لیے اپنے مثال میں اپنی سے کائنات میں نبی ایک ہے اور جتنے انبیاء ہیں سب سہایک نبی ہیں. صلوات سب چاہے آدم ہو چاہے نوح ہو چاہے ابراہیم ہو چاہے موسیٰ ہو چاہے عیسیٰ ہو سب خلیفہ ہیں ہمارے نبی کے سب سہایک ہیں ہمارے نبی کے. پوری دنیا جب سے وجود ہے اور جب تک دنیا کا وجود رہے گا ایک نبی فقط ہے. جتنے ہدایت کرنے والے ہیں سب ان کے خلیفہ نائب جانشین کی حیثیت سے ہیں. ہر جانشینوں کا نام بدل جاتا ہے. آنے سے پہلے جو خلیفہ ہیں ان کو نبی کہا جائے گا. جانے کے بعد جو خلیفہ ہیں ان کو ولی اور امام کہا جائے گا. سلام یہ میرا سلام آلوسی کا جھوٹا ہے. صلوات ایک نبی ہے پوری کائنات اور بقیہ یہ سلسلے نبوت ہے سب ان کے بحاف پر کام کر رہے ہیں سب ان کی نیابت میں کام کر رہے ہیں. لفظ ذرا سا نامعقول ضرور مگر وہی سب سہایک نبی ہیں. وہ چاہے اولو العزم ہو چاہے صاحب کتاب ہو سب ان کی نمائندگی میں ہیں. اگر یہ بات ہم مان لیتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض ہے. آدم کیا تھے نبی تھے رسول اللہ ان سے پہلے نبی آدم کے وجود سے پہلے نبی. ابھی روایتیں نقل کروں گا مختلف الفاظ میں ہے. سوال بغیر آدمی کے نبی کا کام تھا. آپ جس اسکول میں پڑھاتے ہیں اس میں چیٹنگ ہو جائے اور معلوم ہوا ایک بھی لڑکا نہیں ہے کیا کیا جائے گا آپ کے ساتھ یا 4 بقیہ کے ساتھ آتے ہیں ٹرانسفر کر دیں گے یار بچے ہی نہیں ہے ٹیچر کی آپ کسی اور اسکول میں جائیں. تو جیسے بغیر طالب علم کے مدرس کی ضرورت نہیں ہے
بغیر امت کے نبی کیسا ہوا؟ یہ بھی عقل میں نہیں آتی کہ صاحب جب آدمی نہیں ہے تو آپ کیسے نبی؟ کس چیز کے نبی ہیں؟ اس پر میں صلوات کرتا تو پہلے تو یہ طے ہو کہ جو ہمارا دعویٰ ہے شیعوں کا کہ یہ نبی خلق ہوئے ہیں اور ان کی نبوت مطلقہ ہے، بقیہ نبی ان کے بہار پر آئے، سب کی ٹائم لیمٹ ہے، ان کی نبوت کیا محدود ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ جواب یہ صرف شیعہ نہیں کہتے ہیں، یہ برادران اہل سنت کا اکثریتی طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ نبوت مطلقہ ہے، جتنے انبیاء اکثر ان کے نمائندے ہیں۔ وہ کہاں سے آپ نے نہ وہ لکھ کے گیا مسلمان وقت کم ہے، میں اس کے بعد جلدی کرتا ہوں۔ اب آئیے نمبر 1 شروع کرتا ہوں، سن کے ساتھ چلتا ہوں کہ کب کس نے اس روایت کو اچھا یہ روایت مختلف الفاظ میں آئی، میں نے دیکھ پڑھا یہ کنتو نبی ہے، یہ کنتو کی جگہ مختلف الفاظ آئے ہیں، ہر لفظ کی ایک حدیث میں نیا نوٹ کرنی ہے، اس لیے ٹائم بھی لحاظ کرنا ہے۔ نمبر 1 کتاب کا نام ہے المصنف، مصنف نہیں، مصنف تو رائٹر ہوگا، المصنف، اس کے مصنف کون ہے؟ اور یہ جتنی روایتیں ہیں میں شیعوں کی ایک کتاب نہیں لائی، شیعوں کی آخر میں تو کروں یہ بیان ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی روایات ہیں کوئی بھی شیعہ کتاب کی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ نبی مطلق ہے، سب کا نظریہ ہے سوائے اس مذہب کے جس کو انگریزوں نے تیار کیا ہے۔ صلوات اس کے رائٹر ہے، بڑے عالم ہیں، یہاں تک کہ ان کو امام کہا جاتا ہے۔ کیا نام ہے؟ امام ابن ابی شیبہ الکوفی المتوفی، متوفی مت کہیں، متوفی تو خدا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، وہ وفات دیتا ہے، تو متوفی وہ ہے وفات دینے والا، متوفی ہم آپ ہے وفات پانے والے۔ تو المتوفی ان کا انتقال دیہانت کب ہوا ہے؟ سن 321 یعنی یہ کتاب 1100 سال پرانی ہے۔ کون سی؟ المصنف، جس کے رائٹر ہیں امام ابی شیبہ کوفی، متوفا سن 321۔ یہ میں سن کسی وجہ سے دوہرا رہا ہوں، آگے مزیدار بات آئے گی، ابھی تو 15-20 منٹ تک آپ چاہے سنیے دیکھیے، ہم کو بکنے دیجیے۔ صلوات جلد نمبر 20 صفحہ 321 میں 235 آگے اور 100 سال پہلے جائے، یہ تب کے وہاں 235 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب مصنف جلد 20 حدیث نمبر 73,708، راوی کا نام ہے عبداللہ ابن شقیق۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک آدمی نے پیغمبر سے سوال کیا، متى كنت نبیا، آپ کب سے نبی ہیں؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اور یہ کس نے پوچھا؟ پیغمبر سے کسی نے پوچھا، یعنی اس دور کے آدمی، اس دور کے لوگ جاہل بولے جاتے تھے، کم از کم ان جاہلوں کو اتنا یقین احساس ہوا۔ آج کے ان پڑھے لکھوں سے تو بہتر ہی ہے جو کہتے ہیں سینہ چاک کر کے پاک کیا گیا۔ متى كنت نبیا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، بین الماء والطین بات سے ہوگا، لیکن بعض علماء اس کو اشکال کرتے اس کی سند پر، اس کو سب لکھا جانا بلکہ کرنا كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بنایا نہیں ہے،
اس وقت پر کل تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم روح و جسد کے درمیان تھے. کب سے ہے وہ اہل بیت بتائیں گے بھی آئے گی. صلوات تو یہاں بھی یہ ہوا کہ مصنف نے کہا میں اس وقت نبی تھا. یہ کب کہ 265. دوسری کتاب آئی ہے, یہ تو نام بڑا مشہور ہے, ابھی شرما کو نہیں سنا ہوگا آپ نے, لیکن احمد ابن حنبل کو سنا ہے. ان کی کتاب مسند, مسند امام احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل کا انتقال کب ہوا؟ سن 241. 235 6 سال کے بعد یہ بنے وہی سکین ہے. سن 241 جلد نمبر 27 مسند احمد ہے, امام احمد نے. قلت یا رسول اللہ متى جعلت نبیا, لفظ بدل دیا مت کر رہی ہے. یا رسول اللہ آپ جعلتا, یہ تو قرآن کا استعمال ہوا ہے, اتنی جاعل فی الارض خلیفہ, اسی سے ہے جعلت, متى جعلت نبیا, یا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ جواب اسی انداز کا جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. 2 کے 3. السنہ کتاب کا نام ہے, راوی ہے امام ابی عاصم, ان کے آگے بھی امام لگتا ہے, چھوٹے موٹے نہیں ہیں. المتوفا 287 235, اس کے بعد والی کتاب 241 287 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 293. نیچے نوٹ لگاتے ہیں اس حدیث کے بعد وَالرِّجَالُهُ صَحِيحٌ, یعنی اس کے راوی سب پرفیکٹ ہے, یعنی حدیث پکی ہے. یہ ابھی عاصم کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ, راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ متى بعثت نبیا, آپ کو کب مبعوث کیا گیا نبوت کے ساتھ؟ میں نے کہا الفاظ اللہ نے کہا کہ حدیث سب کی نہ ہے. قال بعثت وآدم بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی بنایا گیا, مبعوث ہوا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. 4 الجامع الکبیر. جامع الکبیر نام ذرا مشہور کم ہے, اس لیے آپ نہیں سمجھیں گے, عرفیہ سنا تو آپ سمجھ جائیں گے. سنن ترمذی, یہ تو ذہن میں ہے نا سب کے. الجامع الکبیر یہ کس کی ہے؟ حافظ ترمذی کی, جلد نمبر 6. عن ابی ہریرہ, اس کے راوی کون ہے؟ ابی ہریرہ. حدیث نمبر 3936. ابو ہریرہ کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ, ابھی تک ایک آدمی کہتا قلتو, میں نے پوچھا. ابھی ہریرہ جنرل بات کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ, پبلک نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة, آپ پر نبوت کب سے واجب ہوئی؟ جواب میں فرمایا وجبت لی النبوة وآدم بین الروح والجسد, میرے اوپر نبوت اس وقت سے واجب ہے جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھا. ہو گئی بات. اب اسی سنن ترمذی کو چھانٹا بعد میں, اور ایک دوسری کتاب ترتیب آئی چھانٹ کر کے, اس کا نام رکھا گیا صحیح سنن ترمذی, جس کو ہمارے صحیح ترمذی کہتے ہیں. سنن ترمذی الگ ہے حافظ ترمذی کی, پھر اس کی کاٹ چھانٹ کی گئی صحیح سنن ترمذی. اس میں بھی یہ روایت آئی اسی الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی کہ اس کا مطلب کو چھانٹنے والا اس حدیث کو صحیح مان رہا ہے. صلوات یہ کس نے صحیح ترمذی کو تیار کی ہے؟ محمد ناصر الالبانی, ان کے رائٹر کا نام ہے. حدیث نمبر 3 صفحہ 484. حدیث پڑھیے تو سنن ترمذی پڑھیے, کوئی صحیح نہیں سے نقل کرتے ہیں ترنت. اب ایسے سب پڑھ شرح مشکل آثار, یہ کتاب کا نام ہے, اس کے رائٹر ہے الامام الطحاوی. یہ ہے متوفا 321 کے اوپر گئے. 235 241 287, اب آگے کہاں آپ 321, یعنی نیئر اباؤٹ 100 سال ہو گئے. اور 100 سال سے یہ روایت گشت کرتی چلی آ رہی ہے. سب طرف امید ہے کہ میں اس وقت نبی تھا, میں اس وقت بنایا گیا, میں اس وقت بھیجا گیا, مجھ پر اس وقت واجب ہوئی جب آدم کا وجود
کہ 100 سال سے کوئی بات 100 سال سے دہرائی جا رہی ہو اس میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ صلوات محمد انہوں نے کیا کہا کہ وہی کوئی تو نبی بات ہو گئی ہمارے 321 میں جو 235 میں روایت تھی 321 میں شرح مسلم آزاد میں نقل کی گئی. اب آئیے سب 7ویں نمبر پر دلائل النبوہ مشہور ہے, اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا دلائل النبوہ. اس کے راوی ہے الامام البیہقی. تو جو بہیقی پڑھ لیتے ہیں بیہق جگہ ہے, اس جگہ کے یہ رہنے والے تھے, اس سے منسوب ہے بیہقی. الامام بیہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ. ان کی وفات کہاں ہوئی 458. 235 سے چلے 321 تک کوئی گڑبڑ نہیں. 458 میں آئے تو انہوں نے حدیث تو وہی لکھی. اب یہاں پر تو میں ذرا سا تو میں ٹکتا ہوں سلوات اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں گا. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی خود سمجھ لیتا ہے کہہ نہیں پاتا. 235 241 287 321 سب ایک مفہوم کی روایت نقل کرتے آ رہے ہیں. پھر آئے گے البیہقی 458. انہوں نے حدیث تو وہی لکھی. متا قلت نبی ہے, آپ کب سے نبی ہے؟ قلت نبی ہے بعد و بین الروح والجسد. لیکن ہلکی سی گڑبڑ کر دے رہے. وہ کیا, جب آدمی کتاب لکھتا ہے تو اس میں چیپٹر بناتا ہے باب اور اس کا ایک نام رکھتا ہے. ٹھیک, تو انہوں نے حدیث تو نہیں گڑبڑ کی, لیکن جو چیپٹر کا نام رکھا وہ گڑبڑ کر دیا. اور وہی بات میں کام آیا دوسروں کے کہ جب چینج کرنا ہوا. چیپٹر کا نام کیا رکھا؟ الموقع الذی کتب لمحمد النبوہ. یہ باب ان حدیثوں کے بیان میں کہ ہمارے پیغمبر کو کب حیثیت نبی لکھا گیا. بظاہر تو کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی, لیکن غور کیے تو کتنی بڑی شرارت ہے. صلوات یہاں سے دیکھیے. اب آپ توجہ فرمائیے ادھر. چچا پلیز سر میری طرف صلوات کریں. یہ بتائیے کہ حضرت آدم کو یا نوح کو یا ابراہیم کو یا موسیٰ عیسیٰ کو اللہ نے جب نبی بنایا تو اسی وقت دماغ میں آیا اس کے کہ بھئی اب تو موسیٰ جا رہا ہے, اب کیا کیا جائے؟ اچھا تو ایسا کرو مریم ہے, اچھا ٹھیک ہے, ان کے ذریعے بچہ پیدا کر دیتے ہیں, اس کو نبی بنا دیتے ہیں. یہ اسی وقت ڈیسائیڈ ہوئے پہلے سے. کہتے جب لوح محفوظ پر ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی. یہ اور بات ہے سب سے پہلے کیا لکھا گیا بتا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا وہ بھی کام ہو جائے جس کی مرضی سے بتائیں. لوح محفوظ سب سے پہلے کیا لکھا گیا؟ اول ما, اس پر بھی آج چل رہی پہلے سے بات کیا تھا اس سے چل رہا. اول ما کتب اللہ اللوح المحفوظ, سب سے پہلے خدا نے لوح محفوظ پر جو چیز لکھی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے, جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی. ایک یہ بھی بات جو کہ آپ کو قریب میں کرنے یہ بتائیے کہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تو نوح کی نبوت نہیں لکھی وہاں ایک تو فلاں سب میں جانا سب لکھا ہے نا. حتیٰ یہ بھی لکھا ہے کہ سن 50 میں ایک لڑکا پیدا ہوگا, اس کا نام علی حسن رکھا جائے گا, بڑا ہو کر کے وہ حسین کا مرثیہ پڑے گا. لکھا سن 65 میں بچہ پیدا ہوگا, اس کا نام مسیح حسن ہوگا اور وہ نام یہ ملی سے پڑے گا. سب کو لکھا. تو ڈیزائن کا ہے. اگر نوح کے لیے لکھا گیا کہ نبی بنائے جائیں گے, موسیٰ کے رسول اللہ کے لیے لکھ دیا گیا کہ یہ بھی نبی بنتے جاتے ہیں, تو کیا ڈیفرنس ہوا موسیٰ اور عیسیٰ میں؟ ان کے لیے بھی پہلے سے ڈیزائن ہے, ان کے لیے پہلے سے ڈیزائن. بات لکھنے کی نہیں ہے, بات ہونے کی ہے. اور کرنا ہے. اب انہوں نے شرارت کیا کی, حدیث کو وہی لکھ دی کہ کل تو نبی رات و بین الروح والجسد, میں اس وقت سے نبی ہوں
نبی تھا جب کہا تھا وہاں روح و جسم کے درمیان، لیکن بعد میں ہمیں گڑبڑ کر دیا. اب جو انہوں نے باب بنایا تھا 1000 سال گزرتے گزرتے وہ باب حدیث بن گیا. صلوات اللہ. جو باب بنایا تھا انہوں نے 1000 سال پہلے 458 میں، وہ آتے آتے 1000 سال کے بعد کیا ہوا؟ حدیث بن گیا. وہ کہا ہے آپ سنیے. صلوات اللہ. الجامع الصحیح. یہ بھی اچھی بات ہے، غور کریں گے. سن 235 سے چلا میں نے، کہاں تک آیا؟ 458 میں. 150 سال سے یہ حدیث چلی آ رہی ہے. بخاری میں نہیں دکھائی دی، مسلم میں نہیں دکھائی دی. اور یہ حدیث متى كنت نبيا، متى بعثت نبيا، متى جعلت نبيا، متى وجبت لك النبوة، مختلف الفاظ کے ساتھ نہیں. ایک حدیث ہی بخاری میں نہیں ہے، یہ بھائی مسلم میں نہیں ہے. اب آپ کہیں گے یار تم کو کیسے پتا، تم نے پڑھی ہے پوری بخاری؟ میں نے کہا نا، ختم کیسے کہہ سکتے ہو سکتا نہیں ہو. تم نے پڑھی ہے پوری مسلم، کیسے کہہ سکتے ہو مسلم میں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اب جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین. کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین. وہ صحیح حدیثیں جو صحیحین میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے. اب جب کتاب کا نام ہی یہی ہے تو وہ حدیثیں صحیح جو مسلم اور بخاری میں. اب اگر اس کتاب میں ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسلم میں نہیں ہے، لیکن بخاری میں نہیں ہے. یہ بھی جائز سوال ہے کہ سنا منبر، خدا شاہد ہے، منبر مانے اخلاق کے خلاف ہے، ورنہ ایسی ایسی روایتیں ہیں بندر کے اوپر ہر جگہ نہیں بتائیں. لیکن یہ حدیث نہیں ہے. سبب سمجھ میں آ جائے. تو میں نے کہا 458 تک پڑھی ہے. 1000 سال گزرتے گزرتے وہ جو باپ کا نام بنایا تھا انہوں نے، وہ کیا بن گیا؟ حدیث. اور اتنا شاندار طریقے سے وہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جھٹکے میں آدمی کو اچھا لگے. اچھا ہمارے پاس نمبر اتنے اونچے حدیث کا لکھی انہوں نے. الجامع الصحیح کتاب کا نام ہے، مما لیس فی الصحیحین. یہ کون ہے؟ علامہ الوادعی ان کا نام ہے. کہاں کے رہنے والے؟ من علماء یمن، یمن کے رہنے والے ہیں. انتقال کب ہوا؟ 1422. 235 سے چلے تھے نا، آگے اسپیڈ سے ہم کہاں؟ 1422. 1422 آتے آتے وہ جو باپ کا عنوان تھا وہ حدیث بنا کیا فرماتے؟ کتب نبیًا قبل ان یخلق. ہمارے نبی کو نبی لکھ دیا گیا تھا ان کی خلقت سے پہلے. کون سی فضیلت کی بات؟ ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا تھا. صلوات اللہ. جتنی فضیلت. تو ایک وہاں چینجنگ ہو جاتے آتے یہاں یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ اگر ہم مانے اس وقت بھی نبی تھے تو پھر حدیث میں کیا ہوگا کہ سینہ چاک کیا گیا اور نکالا گیا اور دھلا گیا اور پاک کیا گیا. لہٰذا بھیا 40 سال کے بعد نبی بنائے گا. یہ کہ ہوگا بات ختم. ہاں صاحب خالی کریں گے اور یہ بات یہ موجود ہے صاحب کتب نبیًا قبل ان یخلق. قبل سے ان کو اللہ پیدا کرتا طے کر چکا تھا کہ وہ نبی بنے گے. تو اللہ نے موسیٰ کو پیدا کرنے سے پہلے طے کر لیا تھا کہ نبی بنے گے. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کرنے سے پہلے طے کر لیا تھا کہ نبی بنے گے. اللہ نے سارے انبیاء کے پیدا ہونے سے پہلے طے کر لیا تھا کہ نبی بنے گے. تو پھر موسیٰ اور رسول اللہ میں فرق کیا ہے؟ سمجھ میں آئے یہ حدیثیں کیوں اس طرح چینج کی نہیں؟ جواب دوں آپ کو نہیں سمجھ میں آ گیا. پہلے قصہ سنیں پر جواب خود ہی آپ نکال لیں گے. صلوات ابن ابی الحدید المعتزلی. معتزلی ہے کس لیے 20 جلدوں میں انہوں نے شرح کی ہے نہج البلاغہ کی. ابن ابی الحدید المعتزلی کی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 15. کشیہ کتابیں سے لگا
حدیث پیج نمبر 242 اس میں جناب ابن حبیل حدیث معتزلی نے لکھا خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہے ہیں. تب تک بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو. بات نکل آئی کہ تب پر اللہ کی نار سبوں پر یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیاں کا طواف کرنے کے لیے. اگلا جملہ اللہ تعالی قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیا ہو گئے تم تب تو سڑی گلی لکڑیاں طواف کرنے گئے. اللہ کا کو قصر امیر المؤمنین عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ ارے اس سے بڑی لعنت نہیں دیجیے گا. اگلا جملہ سناؤ آپ کو تب پانا بن گیا. اللہ یعلم، ان سبوں کو نہیں معلوم ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ. ان کم وقتوں کو نہیں معلوم کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. چند دن کی حکومت کے لیے عبد الملک کی چاپلوسی کے لیے حجاج کہاں تک گر گیا کہ خلیفہ پیغمبر سے افضل ہوتا ہے. ارے بھیا یہ سب کیسے ٹھیک کیا جائے؟ وہ آدم سے پہلے سے نبی ہے، اس کے لیے یہ سب تیار ہوا. کہاں بھائی لکھا گیا تھا کہ نبی بنائے جائیں گے؟ نبی تھے کب؟ وہ تو یہاں 40 سال کے بعد ٹھیک ٹھاک کر کے بنا دیا گیا. 23 سال کے بعد چلے گئے، ان سے بڑھیا بڑھیا پیدا ہو جائے. صلوات سمجھا نہیں پاتا ان سے اچھے پیدا. جہاں قوم نبی کے اوپر اتنے ظلم پر آمادہ ہو جائے، وہاں وہ لوگ جو دم بھرتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم حسین پر جنگ دینے کو تیار ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس حسین کے نانا جس نے حسین کو کاندھے پر پہنایا ہے، نانا بنا ہے، اس کی آبرو کے لیے اپنی زبان کھولے؟ لہذا ہم آج شیعت کا نظریہ نقل کرتا ہوں، اور یہ سارے نظریات ہمارے برادران اہل سنت کے ہیں جن کا اکثر کا نظریہ ہے کہ آدم نے وجود سے پہلے سے نبی ہے. کل تو نبی ہے، جوئی تو نبی ہے، بہت تو نبی ہے، وجبت بھی نبوہ. سارے سنی اور سارے شیعہ اس معاملے میں ایک ہے، سوائے ان لوگوں کے جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں. صلوات نبی کی حقیقت سمجھے نہیں، دوسروں کو کافر کہو. اپنے پیغمبر کو پہچان نہیں پائے، دوسروں کو بےدین کہو گے. کہ تو آپ ہی بتائیے. میں نے کہا یہ نبی خالق ہی ہوئے ہیں. کہنے سے کیا دے ہوئے اعتراض، بغیر امت کے نبی ہوتا ہے کہیں. صلوات نبی ہی نہیں ہے تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات بھی نہ شیعوں کی عقل میں آنے والی نہ سنیوں کی. حدیث تو آپ نے سنا تھی 200 سال کی، لیکن یہ بھائی ضروری نہ وجہ ابھی ان کے اسکول میں ایک بچہ نہ ہو ٹرانسفر کر دیا جائے. بلا اسٹوڈنٹ کے معلم کیسا، بغیر امت کے نبی کیسا؟ یہ بہت اعتراض ہے. دیکھیے اب 2 منٹ کے حدیث سے بتا ہوں آپ کو، اور الحمدللہ میں جلدی سے کور بھی کر دیا. دیکھیے جناب، عالم کی 2 صورتیں ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن. هو الظاہر هو الباطن قرآن میں. یہ ظاہر ہے، اس کے پیچھے ایک باطن ہوتا ہے. اس ظاہر کو کبھی ملک کہا جاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اس باطن کو کبھی ملکوت کہا جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. تو ایک ظاہر ہے ایک باطن، ایک ملک ہے ایک ملکوت، ایک جسم کا عالم ہے ایک عالم ارواح. تو 2 عالم ہو گئے نا، ایک ملک اور ایک ملکوت. ظاہر سی بات ہے کہ آدم کے وجود سے پہلے ملک نہیں ہے. کیا تھا؟ ملکوت ہے، عالم ارواح ہے، عالم زر ہے، عالم باطن ہے. اگر ہم مانتے ہیں کہ آدم سے پہلے نبی تھے، اس کا مطلب عالم ارواح کے نبی تھے. تو پھر وہی سوال تو عالم ارواح میں نبی کا کیا کام؟ کون سے نماز واجب ہے، کون سا؟ صلوات
اتنی خوش کہانی تو نہیں کہہ سکتے، اتنی خوش باتیں آپ نے توجہ سنی. اب آپ آئیے کہ کیا ضرورت عالم ارواح میں نبی کی ضرورت ہے؟ عالم ملکوت میں نبی کا کیا کام ہے؟ وہاں کون سی نماز سکھانی ہے؟ وہاں کون سا روزہ سکھانا ہے؟ اب سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ نے کیوں کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین. اہل بیت نہ ہو تو کوئی سمجھا نہیں پائے گا کہ وہاں نبوت کا کام کیا ہے. اب میں امام کی حدیث سناتا ہوں. یہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 15. باقاعدہ بڑھیا میز رکھی جائے، بڑھیا کرسی رکھی جائے، کتابیں رکھنے کی جگہ بھی کہ اس طرح سے کلاس ہو. صلوات اللہ. یہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 15. اللہ نے یہ محمد باقر مجلسی رضوان اللہ علیہ اس کا پیج نمبر 14 حدیث نمبر 17. اس حدیث میں راوی کا نام ہے ابن زکریہ. ابن زکریہ نے نقل کیا ہے درمکی سے، انہوں نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن داہر سے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد سے، انہوں نے ان کے والد نے نقل کیا محمد ابن سنان سے، محمد ابن سنان نے نقل کیا ہے مفضل ابن عمر سے. مفضل اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جو واقع میں کہ مفضل ابن عمر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بہت خاص اصحاب میں سے تھے جن سے امام نے توحید بیان کی ہے. توحید مفصل مشہور ہے ہمارے یہاں. تو یہ مفضل ابن عمر مفضل کہتے ہیں کہ قال لی ابو عبداللہ، مجھ سے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام یا مفضل اما علمت ان اللہ تبارک و تعالی. یہ اہل سنت کی باتیں کرتے ہیں، شیعہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی ایک بات ہے. میں نے کہا اگر صحیح راہ پہ رہے تو چند چیزوں کو چھوڑ کے کوئی اختلاف نہ ہو. صلوات تم کو پتا ہے اما علم کیا معلوم تم کو ان اللہ تبارک و تعالی بعث رسول اللہ وهو روح. اللہ نے پیغمبر کو پیغمبر بنا کے بھیجا جبکہ وہ خود کیا تھے؟ روح تھے. کہیں اس دنیا کی بات نہیں ہے. کدھر بھیجا بغیر امت سے کوئی نبی ہوتا ہے؟ قَإِلَى الْأَنْبِيَاءِ. میں نے بلا وجہ کا سب اسسٹنٹ ٹیچر ہے، اصلی ٹیچر وہی ہے. صلوات محمد. اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا جبکہ وہ روح تھے. کدھر بھیجا؟ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ أَرْوَاحٌ. تو وہ نبی بھی کیا تھے؟ عالم ارواح میں کب بھیجا؟ قبل خلق الخلق بألف عام. اس دنیا کے وجود کے 2000 سال تک. یہ امام نے تو فرمایا لیکن بہت سوال آتی ہے. ظاہر وہاں عالم ارواح میں نبیوں کی طرف سے ہی وہاں کام کیا ہے ضرورت ہے؟ کون سی نماز وہاں واجب ہے، کون سا روزہ واجب؟ سر آپ کہاں پڑھاتے ہیں؟ آپ نے بی ایڈ کیا ہے، بی ٹی سی کیا ہے، بی ٹی سی کیا ہے، کہاں کی تھی ٹریننگ آپ نے اور پوسٹنگ کہاں ہے آپ کی؟ مظفر نگر. یہ کون سی بات ہے آپ نے ٹریننگ کے لیے وہاں اور پڑھایا آپ ہو گئی نا بات. لیکن بات ہوئی کہ صاحب ٹریننگ بنائی نہیں اور پڑھا رہے سمجھ اللہ نے کہ انبیاء کی طرف کیوں بھیجا؟ انبیاء کے بعد نبوت کی ضرورت کیا تھی؟ امام فرماتے ہیں انہو رسول اللہ دعاہم الى توحید اللہ و طاعتہ. توحید و اطاعت کی کلاس وہاں چلی، پڑھا رہا ہے.
مسئلہ نہیں ہمیں پہچانے. اچھا کبھی آپ کے اوپر ہنگامہ ہوا ماسٹر صاحب جب کورس سے باہر کا سامان آ گیا سکھایا نہیں گیا پڑھایا نہیں گیا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہو جاتے ہیں نا. ہمیں پڑھایا نہیں کورس سے باہر کا ہو گیا. ایک نبی تھے نام تھا ان کا ابراہیم سلام اللہ ہے نا. وہ اپنے بھیڑے بکریاں لیے صاحب بیٹھے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں ہے. تب تک ایک آدمی آیا بڑی بڑھیا آواز میں گانا شروع کیا. سبح القدوس رب الملائکۃ والروح. یہ دھوم ہے یار مزہ آ گیا. ایک بار اور پڑھ دے بھائی آج یہ جاتا اچھی پھر اس نے پڑھا سبح القدوس رب الملائکۃ والروح. ایک بار بھائی اور پڑھ دے سب نے لے اس نے پڑھ دیا. سنا نہیں سنا نہیں بات ہوئی. سبح القدوس رب الملائکۃ والروح. اپنا عصا اٹھایا کہ لگائی دو خدا حافظ میں چلا. تو کہاں جا رہا کلڑے دے دیا اللہ میں تمہاری بھیڑے بکریاں میں لے کے کیا کروں. کلڑے وعدہ تھا کہ میں نے کہا بھائی میں انسان نہیں ہوں میں تمہاری بھیڑ بکریاں لے کے کیا کروں گا. میں تم کون ہو تم؟ بھائی میں جبرائیل ہوں. یہ کیا تھا؟ آیا تھا تمہارا امتحان لیتے. اس میں خدا میں کہاں تک جاتے ہو؟ یہ اچانک ایگزام بغیر پڑھائے کیسے؟ اب پڑھایا نبی نے عالم ارواح میں اللہ ہی نے پیدا کیا نبی کو بھی ہمارے موسیٰ کو بھی عیسیٰ کو بھی سب کو پیدا کیا بھائی ان کا اتنا مرتبہ اونچا کیا ایک سوال ہے وہ اس کو ہٹے دیا. سب تو اللہ ہی بنائے ہوئے نا چاہے رسول اللہ چاہے آدم چاہے نوح ہوں چاہے پہلے پاک ہوں. تو صاحب یہ آپ کے موڈ پر تھا کہ جس کو چاہا آپ نے حبیب بنا لیا یا سامنے والے کی صلاحیت ہے. سوال ہے نا ٹھیک ہے. اللہ کے اگر موڈ پر بھی ہے تو خدا جو حکم دے ماننا پڑے گا. بٹ یہ طے تو ہو کہ اس کے اپنے ارادے کی بنیاد پر ہے یا سامنے والے کی صلاحیت کی بنیاد پر ہے. رسول اللہ سے پوچھا کسی نے یا رسول اللہ آپ پر اتنا بڑا مرتبہ کیوں؟ کہ جب اللہ نے خلق کیا اور سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا تو سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار میں نے کیا ہے. تو چونکہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا لہذا اللہ نے کہا جب تو نے سب سے پہلے میرا اقرار کیا تو اب جو تمہاری نبوت کا اقرار جتنے پہلے کرے گا وہ اتنا سلوات اسے دونوں کے سلوات دونوں کے دل کے رسول فضلنا بعضهم على بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر یہودی فضیلت ہے. آدم نے کیا کری تھی آپ نے کہ عیسیٰ کو ان سے اونچا بنایا. موسیٰ نے کیا کری تھی کلیم اللہ بنایا آپ نے اس کے بعد عیسیٰ کو ان سے اونچا بنا دیا. مثلا دل کا اچھا ایسا نہیں سب پر آپ لا نفرق بین احد من رسولین نہیں چاہتے دل کا رسول فضلنا تو وجہ پہلے بتا دیا. رسول اللہ کی بلندی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ربوبیت کا اقرار سب سے پہلے کیا. لہذا اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب جو سب سے پہلے تمہاری نبوت کا اقرار کرے گا وہ نبیوں میں سب سے بڑا ہوگا. اچھا کسی دیش کے اوپر آج لوگ جو ہے وہ چلتے بھی ہیں. میں ایک جگہ گیا مجلس میں گیا پرسن رسول اللہ کی دعا تو ابھی اتر رہے تھے کہ تب تک ایک لڑکا سلام علیکم مولوی صاحب سلام علیکم مولوی صاحب ایسا اس کے بعد اترے تو آپ دیکھے ایک سے بزرگوں نے سلام علیکم مسافر آئے لیکن لڑکا کرتے ہیں وہ کہا کہ ہمیں سب سے پہلے رہنی سلام کیا ہے. یہ فطرت ہے کہ جو پہلے اقرار کرے گا اس کو بڑا سمجھنا چاہیے. فطرت ہے. بچہ اتنا بڑا ہے
ہمیں سب سے پہلے مولوی صاحب کو سلام کیا. اب اس کے بعد لاکھ آپ آ کے کہیے کہ سب سے پہلے میں ملا تھا. ٹھیک ہے پڑھو میں آپ ملے تھے, لیکن سب کو اکٹھا کرنے کے بعد سب سے پہلے کون ملا؟ بچہ ہی تھا کہ بلا وجہ کسی کو لگانے کے لیے, علی کو پیچھے کرنے کے لیے, صاحب عورتوں میں خدیجہ ہے تو مردوں میں فلاں ہے تو بچوں میں ہے. ہمیں سب کو اکٹھا کر کے بتاؤ سب میں پہلے کون؟ اب یہاں پر نہیں کر پاتے ہم لوگ. جب کہتے ہیں صاحب اہل بیت انبیاء کی طرف سے, آدمی کے کھیچن بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ قانون سمجھ میں آ جائے کہ جو جتنے پہلے اقرار کرے گا وہ اتنا بڑا. اللہ کی ربوبیت کا سب سے پہلے اقرار کبھی نہیں کیا, ان کے برابر کوئی نہیں. اب اللہ نے کہا کہ اب میری بات نہیں ہے, اب ان کی بات ہے. ان کا اقرار نبوت جس نے پہلے کیا وہ اتنا بڑا نبی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ عیسیٰ اس میں کچھ نبی رہے, کچھ رسول ہو گئے, کچھ صاحب کتاب ہو گئے. تو اس کا مطلب کہ ترتیب اقرار اسی طرح سے ہوگا. اگر کوئی آدمی ایسا نکل آئے جس نے انبیاء سے پہلے بھی اقرار کر لیا ہو, اسے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. کرنے کے یہ کہاں ملے گا؟ جنہوں نے یہ بتایا وہی وہ بھی بتایا. یہ وہی ہے 15 کے پیج بدل دیا, 14 کی جگہ 15, حدیث 17 کی جگہ 19. ایک پورے گروہ نے نقل کیا ہے ابو المفضل سے, انہوں نے محمد ابن علی ابن مہدی وغیرہ سے, اس کے اندر کئی لوگ ہیں سے, انہوں نے محمد ابن علی ابن عامر سے, انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے جمیل ابن صالح سے, جمیل ابن صالح نے نقل کیا ابن خالد کابلی سے, ابو خالد کابلی نے نقل کیا ہے ابن نباتہ سے. ابن نباتہ کبھی زندگی میں نام سنا ہو نہ سنا ہو, 21 رمضان کو ضرور سنے گا. کون؟ اس لیے کہ جب مولا نے کہا سب سے کہہ دو چلے جائے, میں نہیں مل سکتا ہوں. امام حسن نے کہا بھیا سب لوگ جائیے, بابا کی حالت ٹھیک ہے, وہ کسی سے مل بھی نہیں سکتے, سب چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسن نکلے, دیکھا ابن نباتہ بیٹھے اسباب ابن نباتہ. تم نے بابا کا نہیں سنا؟ ایسا عاشق ہے جملہ اس کا سنے روایت میں ہے. اسباب کہتے ہیں کہ مولا رجلہ الہ احمل, میرا پیر میرا بوجھ ہی نہیں اٹھا رہا. ایک بات دیکھا, تمہیں مسائل نہیں پڑھ لیکن آپ کو کتنا قریب ہے امیر المؤمنین, لہذا ان سے راز کی باتیں ہو سکتی ہیں. نباتہ, اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ قال لی امیر المؤمنین, قال امیر المؤمنین, اسبق کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا مولا نے کہا انی عبد اللہ و اخو رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا. یہ اللہ کا بندہ کہنا کون سا اہم بات ہے؟ دیکھیے ایک زیارت ہے ہمارے یہاں, زیارت جامعہ, جامعیہ, اس میں بعض علماء کہتے ہیں شروع میں بھی زیارت کے پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ کا اللہ ہوگا. جو ایسے مضامین ہے اس میں نا کہ سمجھنے والا جو ہے وہ بہت جائے. لہذا جن کے فضائل ہیں اس سے پڑھنے سے پہلے 100 بار اقرار کرو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں, اللہ سے بڑا کوئی نہیں, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اس کے بعد تعریف کرو وہی یہاں بھی ہے, آگے معاملہ خراب ہونے والا ہے. لہذا پہلے امام نے کہہ دیا انی عبداللہ, بھیا میں کچھ بھی ہوں مگر خدا کا بندہ. نمبر مطلب اللہ کو سمجھنا ہوگا. وَأَخُو رَسُولِ, رسول اللہ کا بھائی, مجھ کو ان سے اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد 2 جملے ہیں, سن لیجیے مجلس تمام. صلوات محمد. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. وَأَخُو رَسُولِ, اس کے رسول کا بھائی ہوں. وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ, میں نے اسی لیے بین الماء والتین والی نہیں لکھی, اس پر بحث بھی علماء میں, لیکن بین الروح والجسد والی سب نے لکھا ہے. اور یہاں وہی ہے تو پہلی کے خاتے میں وہی حدیث لکھا گیا ہے. ایک میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا
وہ آپ کو رسول ہے، اس کے رسول کا بھائی ہوں، وہ صدیق الاکبر، اور سب سے پہلے میں نے رسول اللہ کی تصدیق کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تو ہم نے جانتے ہیں۔ قد صدقتہ وآدم بین الروح والجسد، میں نے نبی کی نبوت کی تصدیق اس وقت کی ہے جب آدم جسم اور روح کے درمیان ہے۔ تو معیار فضیلت انبیاء کیا ہے؟ جس نے جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی، اور جو نبیوں سے پہلے اقرار کرنے امتکم حاضر، تمہاری اس امت میں بھی میں ہی صدیق، لیکن یہاں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، ثم انی صدیق الاول فی امتکم حاضر حقا۔ یہ واقعی کلام علی ہے، مولا وہاں لکھا آپ نے صدیق الاول حقا، جبکہ آدم جسم و روح کے درمیان تھے، یا حقا لگا دیا۔ شاید جواب یہ ہے کہ وہاں کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد، لیکن یہاں چونکہ دعوے دار نکل آئے تو اس لیے حقاً کرنا لازم ہے۔ ابھی مجھے یہ پڑھاتے ہیں میں اس سے پہلے جیسے چکا ہماری زبان میں اور اہل بیت کی زبان میں فرق ہے۔ ہم کو کہیں تھے کہنا چاہیے تو ٹھیک کہہ دیتے ہیں، کہیں تھی کہنا چاہیے تو تھا کہہ دیتے ہیں۔ شیر کی مجبوری ہو گئی، ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پڑھا تو ایک شیر کہ جو اکیلا کمانے والا ہے وہ کیا مثال ہوگی نا، سال بھر خرچ کرتے وہ بھی جو گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں، تو اکیلے ہیں لیکن کمانے والے ہیں، جمع استعمال ہوا نہیں ہوا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بقیہ قافیہ ہم کو نہیں تھا اس مناسبت سے آگے، تو ہم لوگ قافیہ کی مجبوری میں واحد کو جمع جمع کو واحد کر دیتے ہیں، تھا کو تھی اور تھی کو تھا کر دیتے ہیں، ہائے کو ہائے اور ہائے کو ہائے کر دیتے ہیں۔ کیا ہے ہائے کی ہائے ممکن ہے کہ ایک بچن کی جگہ بہو بچن اور بہو بچن کی جگہ ایک بچن، واحد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ واحد؟ آپ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ شروع سے پھر حدیث انی عبد، میں اللہ کا بندہ، ایک کی بات کرنا ایک بچن، وَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ، اس کے رسول کا ہے ایک بچن، سبجیکٹ علماء کسی سبجیکٹ تو میں نے تصدیق کی سب سے پہلے میں ایک ہے تو میں نہیں سبجیکٹ ہونا ہوا جو امت کو مانے اس میں ایک پہلے تصدیق کی، میں یہ ہر جگہ ایک ایک ہے واحد آگے کرواتے ہیں فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہمیں لوگ اول ہیں، ہمیں لوگ آخر ہیں۔ یہ ایک بچن سے بہت کی طرف دو اور مطلب میں نے ہمیں کو بتایا ہے انبیاء سے پہلے نبی کی نبوت کی تصدیق جیسے میں نے کی ویسے حسن نے کی، ویسے حسین نے کی، ویسے فاطمہ نے کی، ویسے بقیہ کاموں نے کی، اب جتنے علماء ہیں سب انبیاء سے دو سلوات اگر ایک ساتھ پڑھیے آپ لوگ۔ تو اب سمجھ میں آ گیا نا، اہل بیت نہیں پڑھا، ہم کو یہ کہتا جس حسین کے لیے ہم آپ جان دیتے ہیں اس کا نانا کتنا بڑا ہے، اور جب اس کے ساتھ ظلم ہو کہ ایک حکومت کا نوکر آ کے کہے تھے عبد الملک کے قصر کا طواف کرنا چاہیے مسجد پیغمبر قبر پیغمبر کے بجائے، اور عبد الملک افضل ہے معاذ اللہ رسول اللہ سے، اور حسینیوں کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے نبی کی عظمت کا آشکار کریں۔
اور یہ ظلم بھی اس نبی کے ساتھ ہوا ہے، یہ ظلم اس پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے کہ جو گالی کھا کے ہم کو جنت دینا چاہتا ہے، پتھر کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب میں نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے رسول اللہ۔ نوح بددعا کرتے مان لی جائے گی، پیغمبر بددعا کرتے نہ خدا بولیے، لیکن بیٹا خدا ان کو میری بات کا دے رہی پہچانتے بھی بار بار ڈرے جاتے دل پر کوئی ایسا پریشان ہے کسی سمجھ سے سمجھ سے قرآن کا اپنے نبی کیا بات کہی ہے، حریص علیکم، میرا نبی تمہارا لالچی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے لیے رؤوف ہے۔ رؤوف کس کا نام ہے؟ اللہ کا، اور رحیم کس کا نام ہے؟ خدا۔ بندوں میں دیا ہے، قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے اپنا نام اپنے حبیب کو دے دیا۔ رحیم خود ہے، اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، رؤوف خود ہے، اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، اللہ تو اپنا نام تک دے دے۔ ہماری سوال یہ ہے کہ ہم پر کتنا عظیم ہے۔ اگر اس آیت کو غور حریص علیکم، دونوں جملے ملا لیں، سمجھ نظر کا ہے حریص علیکم، میرا نبی تمہارا نام تھا، میرا نام تھا مطلب مان کا ہمارے دولت کا، وہ تو پہلے ہی کہہ دیا، ایک ہاتھ میں چاند رکھے دوسرے میں سورج، میں ہدایت سے باز، تو آپ کہے کے نام چاہیے ہدایت کے نام، کب تک؟ جب تک ہدایت نہیں پا لیا، اور جیسی ہدایت پا کے مومن ہو گئے رؤوف الرحیم، اس وقت تک لالچی ہے جب تک ایمان نہیں لائے، لالچ ہے کہ مومن ہو جائے، اور جیسے ہی مومن ہوئے قرآن کہتا ہے یہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، صلوات اور بول رہا جو بول رؤوف۔ ہم لوگ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، ماشاء اللہ تو بدل دیجیے ان کتابیں سب، سمجھا 70 کی بات ہے، بڑھیا کا قصہ ہے، اب یہ نہیں معلوم مجھے بھول رہا ہوں تیسرے میں چوتھے میں تیسرا سے اسی ٹائم کا قصہ بڑی کتابوں میں، ایک یہودی پہلے استعمال ایک استعمال بہت جلدی سے کہ ایک دم خوش بات تھا، ذرا سا نبی کے فضائل، حالانکہ بھی فضائل نہیں تھے کہ وہ ان کی نبوت مطلق ہے، جتنے انبیاء ہیں سب ان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، جتنے امام ہیں سب ان کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے ہیں، خلیفہ و جانشین ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے جو جانشین ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے، ان کے جانے کے بعد جو جانشین ہیں ان کو خلیفہ اور امام کہا جاتا ہے، اور اب جو ان کے اندر بات ہے وہی ان کے اندر ہی خلفاء کے اندر بات بھی رہنا چاہیے۔ آخری بات اور ختم دعا، مکہ اور مدینہ کے درمیان کانٹے دار جھاڑی ہے۔ ہمارے حضرت کوثری صاحب آل اللہ وقابہ فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی کچھ ہو گیا، یہ بھی شاعر ہے، ان سے پوچھئے گا کہ خار مغیلہ کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بکر کا کانٹا، ہندوستان میں ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان کوئی جھاڑی ہے، اس کا کانٹا ہے جس کو خار مغیلہ ہے۔ سعدی نے کہا ہے در بیابان شوق کعبہ خواہی زندگا سرزنشہا در خار مغیلہ غمہ۔ یہ یہودی اتنا بدماش تھا، جاتا تھا وہاں سے وہ کانٹے چن کے لاتا تھا، سرکار دو عالم رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چلتے تھے، کانٹے چھوٹ جاتے تھے، واپس آتے تھے، کانٹا نہیں کرواتے دوبارہ جاتے۔ ایک بار بھی سرکار کی زبان پر نہیں آیا ہے کیا بے وقوفی ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، ایک اشارہ صرف کر دیتا ہے وہی پتھر کا نمبر یہی نہیں کرتا تھا، جاتا تھا قصاب کے یہاں سے اجلی جاتا تھا، بلندی میں جاتا تھا، چاک کر ساری گندی کی ضرورت دفاع کر دیتا، جس نبی نے کہا نظام بدل الامام اس پر ہی گندگی خالی کر دیتا۔ ایک بار بھی نہیں سر اٹھایا یا اللہ اس کو پتھر بنا دے، واپس آتے تھے غسل فرماتے تھے، دوسرا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ آج مسجد آئے وقت 15 منٹ مسائل ملا کے 1:15 بجے اذان ہوتی سے دیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا وہ دوست ہے مسجد جا رہے تھے تو اپنا کانٹا چبھا راستے میں نہ مجھے بھی پھینکی گئی،
کہنے یار ہمارا دوست ہے دکھائی دیا تو ہمارے آپ کے ذہن میں دوستی کا تصور ہو رہا ہے. وہ تو انسانیت کے دوست ہیں, سب کو نجات دلانے کے لیے آئے ہیں. حبیب خدا کا کوئی دشمن نہیں ہوتا, خود دشمن بن جاؤ اس نبی کی اور بات ہے, نبی کسی کا دشمن نہیں ہے مگر یہ کیا کافر نہیں اپنے اعمال سے. پھر بھی آخر وقت تک ہدایت کا شوق ہے. کون دوست آپ رے وہی کاٹے والا ہے, وہ دیکھو بھیجے نہیں آیا پر لکھ کے دوست. ہاں دوست. اچھا بیمار ہے صاحب, لیکن میں دکھا پڑتا ہوں الفاظ میرے ہوتے مفہوم اور سے بتایا کہ نہیں چلتے ہیں عادت کو چلتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جوش کا نام اسلام ہے, تاؤ کا نام اسلام ہے. آپ کو اس نے اتنا ستایا, آپ ان کے دیکھے جائیے نہ جائیں گے نہ جانے دیں گے. پیغمبر نے کہا چاہیے نہیں, میں بھی چلوں گا تم لوگوں کو بھی چلنا ہے. وہ نبی نے فرما دیا جوش کا نام نہیں, اطاعت پیغمبر کا نام اسلام, اطاعت رسول کا نام اسلام. گئے نہیں آپ 2-3 منٹ تک نبی زبان پہ رکھتے دروازہ کھڑا ہے, اب وہ تو بستر پر ہے, اس کی اہلیہ آ گیا, اس کی وہ آ گیا, وہ آ گیا. ابھی تہذیب باقی ہے لوگ کر دیہاتوں میں, وہ سے کام چل جاتا ہے, ان کے ماموں ان کے چچا ان کے ابا سے کام چلتا ہے. ہاں تو ماشاء اللہ جب باقاعدہ نام آ لیا ٹھیک ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن اچھا نہیں لگا برا نام سلوان وہی نمستے پر کون, میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی یہ کیسے ایک ہی سنتے ہو, کیا ہوا محمد آئے ہیں مسلمانوں کے رسول. پیغمبر نے کہا کبھی معاف کرنا, یہ اطلاع ملی ورنہ پہلے آتا. وہ معذرت کر رہے ہیں, تمہاری عیادت میں ان کے معذرت کرنے کی دیر سے خبر ملی. کیا کہتی ہو, دروازہ کھولوں, یہ ہے دروازہ کھولوں. اب کیا بلواتا اتنا ستایا ہے کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں, واپس کر دے. عرب کے اخلاق کے خلاف اگرچہ اب یہ اخلاق ایک دم ختم ہو گیا ہے. عراق میں حسین کے سطح میں ناپی ہے, چہروں کے حالات دیکھے ہوں گے آپ نے, حسین کے طفیل علیہ السلام ان کے طفیل باقی, لیکن عربوں کا اخلاق کا مثال ہے. اس سے بری بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کسی کے دروازے سے مہمان ٹوٹ جائے. اب وہ ٹینشن لے آ گیا, کیا کریں, بلا لے واپس کر دے, بلا لے واپس کر دے, واپس کر دیا. بڑی بدنامی باندھی جائے گی کہ دروازے سے مہمان ٹوٹ گئے, بلائے سامنا کیسے کرے گا, آخر کا فیصلہ بلا واپس نہ کر. مگر سن سامنا کیسے کرے, ایک کام کر, میرے اوپر کپڑا ڈال, تو اپنے اوپر کپڑا ڈالوا لیا اس نے. بیٹا پیغمبر آئے, سلام علیکم, کیا حال ہے, خاموش. ہمیں دیر سے خبر ملی ورنہ جلدی آتے بھائی معاف کرنا. کوئی جواب نہیں. جانے جب کبھی آپ لوگ لوگوں کو جگاتے ہیں نماز پڑھو, وہی لحاظ کے اندر سے بولتا ہے پڑھ چکے, وہی حال یہاں ہوگا. جب حضرت فرمان میں وہ اندر سے بولا یا رسول اللہ, اس وقت کھڑے مظفر نگر کا سمجھدار ہوگا, یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوگا. بیوی نے جا کے کیا کہا, محمد آئے ہیں, مسلمانوں کے رسول آئے ہیں, اور یہ کہا یا رسول اللہ, محمد نہیں کہا, مطلب کام ہو گیا. وہی سے کہتا اندر میں آپ کی, یا رسول اللہ, آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پر واقع یہ ہے حریص علیکم.
اتنا کریم نبی ہے، اتنا کریم رسول ہے، اللہ دنیا نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں نے نہیں کیا، اپنوں نے کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہے، جس رسول کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ دیکھیے امام حسین کے ظلم مظلومیت سے مجھے انکار نہیں ہے، ہر امام نے کہا ہے کہ حسین سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ امام حسن نے اپنی شہادت کا وقت کہا ہے لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، لیکن ذرا رسول اللہ کی شخصیت دیکھیے، انسان دوسرا سارے لوگ ان کے امتی ہیں، اور اس کے لیے آپ نے ریس لگوا دی، اس کی قاضی پر آپ نے لڑکی بٹھوا دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ شہادت سے کم مصیبت نہیں ہے ہمارے نبی کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے پیغمبر کو بے عزت کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، جتنا ہم سے ہو سکا یا رسول اللہ ہم نے آج ہی مجلس میں آپ کی باتیں کی ہیں، جب کائنات آپ کو برابر کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم کو توفیق دیجیے، ہم آپ کے اور آپ کے بچوں کے فضائل بیان کر سکیں۔ وہ پیغمبر ریس کے آئے کڑے صاحب ایک لڑکا آیا، ایک آدمی آیا، ایک عورت آئی، کہنے کے ساتھ ہم نے منت مانی تھی فلاں جنگ میں اگر فتح ہو جائے تو ہم ڈھول بجائیں گے۔ پیغمبر نے کہا کہ بھائی منت کی ہے تو بجاؤ، اس نے بجانا شروع کیا، اس وقت فلاں ہے بجاتی ہے، فلاں ہے بجاتی ہے، علی آئے بجاتی ہے، اس کے بعد فلاں صاحب آئے کر کے مارے گا۔ اتنا پیغمبر کو دلا دیا ہے، پیغمبر ڈھول بجوائے، اور وہ آدمی پیغمبر سے کہتا ہے اللہ اللہ ہو گیا، اس کو دیکھ کے ڈر کے چپو گے کہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے پیغمبر کے، یہ نبی کی سلسلہ گستاخی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ یہ بات اس کا مطلب سمجھا ہے، ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہے تو سارا انتقام ان کی اولاد سے شروع ہوا، دروازہ جلایا گیا، آگ لگائی گئی، بچہ شہید ہوا، نبی کے بیڑے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، بڑے نواسے کو زہر دے دیا گیا، جگر کے ٹکڑے ہو گئے، اور کربلا میں آ کے کربلا میں آ کے انتہا ہو گئی۔ بڑی دیر سے سوچ رہا تھا مسائل میں کہاں جاؤں، اچانک میرے دماغ میں آئی بات، رسول اللہ کی بات کر رہے تھے، کربلا میں شبیہ رسول کون ہے؟ چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے، مسکراتے تھے لگتا ہے مسکرانے رسول اللہ۔ وہ بیٹا آیا ہے، بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو، سب سے حسین نے کہا جاؤ، تو کیسے میں ملے گا نا؟ تو حسین نے وہ طریقہ اپنایا کہ بچے کو پتا چل گیا کہ بابا جیسے ہی اللہ نے کہا بابا، حسین نے اللہ کی طرف رکھتے ہوئے کہ میرا آسمان کی طرف اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا گواہ رہنا اس قوم پر کہ اب وہ جا رہا ہے جو ہمیں بیمار سے میرے رسول سے پوچھا گیا کہ میرے اللہ جب کبھی میں کعبہ کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نظر پہلے اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ میدان میں خیمہ پہ آقا بیٹھ گئے، کہتے ماں نے نگاہ نار کی بات ہے، میرے بچے کو کچھ ہوگا چہرہ بدل جائے گا، ہوا وہی چہرہ بدلا، خیر تو ہے، بہت زبردست ہے، دعا کرو، اکبر پلٹے، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار کراٹا لگتا ہے، اکیلے 25 آدمی میں گر گیا، 1000 کی بات نہیں کرتا، 20,000 کی 25 آدمی میں گر گیا اور بغیر چوٹ کھائے نکلا، جہاں بیٹھیے تو وہاں تعریف ہوگی، اس دن اکیلے پھنسے تھے، ماشاءاللہ
پھل سے بغیر چوٹ کھائے 25 کو زیر کر کے نکل آئے. گاؤں والے تعریف کریں گے, خاندان والے تعریف کریں گے, محلے والے تعریف کریں گے, اوارڈ دیا جائے گا, آئے نا باپ جہاں جائے گا تعریف کرے گا. بیٹا گھر کی راز رکھنی, کیا چاہیے بولو, ہے نا. حسین کا بیٹا 25 نہیں, کم سے کم تعداد 25,000 کی لکھی جاتی کربلا. روایت پاکستان لوگوں کو بعد میں یزیدیوں کے پلٹے بغیر زخم کھائے. یہ موقع ہے کہ نہیں ہے کہ حسین کے شہباز سے لال خاندان کی آمن رکھنی, خاندان کی لاج رکھنی. بتاؤ کیا انعام چاہیے, حق ہے کہ نہیں. لیکن حسین کیا کہتے, اکبر نے ایسی بات کہی, حسین کا کلیجہ کباب ہو گیا. آیا امام بابا الا تشوفن قبرن وسقل الحديد اجهدانا یا اسرائیل بیٹا اپنی زبان میرے ذہن میں دے. دنیا میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہیں آپ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. اور بھی اللہ سب کے جوانوں کو حسین کے دفاع میں سلامت رکھا, حسین کے جوان کے دفاع میں کے ساتھ زندہ رکھا. خدا نے کہا تھا کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے, گردے خراب ہو گئے, کینسر ہو گیا, شریر میں کئی مکان بھی گیا, لندن امریکہ گھوم کے آنا نہیں چھوڑا. گھر میں جب چاول مل رہا ہے وہ بھی بنیے کے یہاں سے قرض آیا ہے, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, کیا کرنے کا کل یا پرسوں اب نہیں بچے. ایک طرف باپ بیٹھا ہے, بیٹے کو کہتے ہیں مرنے کے پہلے پاپا ہوتا ہے, آنکھ کھولے, پاپا سیب کھانے کا دل چاہتا, انگور کھانے کا دل چاہتا, رات قریب ہے, جہاں کبھی نہ گیا ہوگا باپ چلا جائے بھائی 10 روپے ملے اپنے بھیا کے خواہش کو نہیں کرے, ماں کبھی نہ گئی ہوگی باہر چلے گی 10 روپے دے دے برتن دھل جاتا کروں, اپنے بچے کا انگور کھلا دوں. غریب سے غریب اپنے بچے سے نہیں ہے بیٹا, اب تو بڑی ہی نہ لگو, جاؤ جنت میں سیب ملے گا, جاؤ جنت میں انگور ملے گا. لیکن ہائے ایک آدمی امام نے انگوٹھی اتاری, فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھنا, جاؤ جنت میں نہ قابو میں نہیں آ رہا ہے, چھپ جائے. طے ہوا ایک آدمی نیزہ کھا ڈالے, درخت کی آڑ میں چھپ جائے. اکبر حملہ کرتے ہوئے بڑھے, پڑھنا اور ہے سننا اور ہے, کتاب اور ہے. سوچیے ادھر سے گھوڑے کی رکھتا, اکبر کی دوڑے ادھر سے اس نے پوری طاقت سے جو کھینچ کے نیزہ مارا, ایک طرف گھوڑے کی رکھتا, ایک طرف اس کا پوچھ, اور سینے میں نیزہ لگا, گھوڑے سے زمین پر آئے, یا بابا علی کا السلام, بابا اتنا اثر ہوا ہے, اتنا اثر ہوا ہے کہ کچھ دیر کے لیا گھیرا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, چلے جا این علی, این علی, این علی, بیٹا کہاں ہو, بیٹا کہاں ہو. آواز کے سہارے پہنچے, سب کو سرنگوں میں رکھ لیا, کہاں تک نہیں ہے میرے لال, ایسے کہنے کا بس گزاروں سب کو بیٹھ گئے, آستینوں کو سمیٹ لیے, یا علی کہتے جو نیزے کی علی کا ختم کیا ہے, منظر داڑیوں کا سناؤ. اکبر کے سینے سے خون ابلنے لگا, سب نے کربل کرنا اور اکبر ایریا نظر آئے, جلدی شیر میں نہیں پڑتا. سلطہ قبلہ بنارس آل اللہ مقام, اس موقع میں ان کا ایک بڑا عجیب شیر منظر کشی
کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی زمین کہتی ہے مقتل کی کہ تم نکلا ہے مشکل سے اکبر یہ دیا نظر نہیں حسین آسمان کو تکتے تھے ہاتھ بنتے تھے اور جملہ کہتے جاتے تھے بیٹا تیرے پاس زندہ رہے کیا کروں گا دیکھنے میں روح نکلی اپنے آپ کو گرایا رخسارے تو رخسار اتنا نور نیشے مبارک کا رسول وابستہ رکھا مرنے کے بعد جواہر معصومین جو احترامت فرما ہماری اولاد کو ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے جس مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے بحق رسول اللہ بحق امیر المؤمنین بحق اہل بیت اس مجلس میں ثواب کو روح تک پہنچا دے گناہوں کو بخش دے جواہر معصومین میں جگہ کرامت فرما اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ ہم سرحافی حضرت کے ظہور میں تحجیل فرما ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مناظر حسین ابن قطع علی